بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم لفظ عام مخصوص کی تعریف اور اس کا حکم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے آپ لفظ عام کی تعریف اور مثال کو دوبارہ سمجھ لیجئے۔ لفظ عام ہر وہ لفظ ہوتا ہے کہ جو افراد کی جماعت کو شامل ہو، جیسے مشرکین کہ یہ مشرکین کی جماعت کو شامل ہے۔ لفظ عام مخصوص کی تعریف وہ لفظ عام کہ جس کے بعض افراد کو خاص کر دیا گیا ہو، جیسے کہا جائے اقتلوا المشرکین ولا تقتلوا اہل الذمہ، قتل کرو مشرکین کو اور قتل نہ کرو اہل الذمہ۔ اس مثال میں لفظ مشرکین لفظ عام ہے اور اس لفظ عام سے اہل الذمہ یعنی وہ مشرکین کے جو ٹیکس دیتے ہیں ان کو خاص کر دیا گیا ہے۔ تو اب جو قتل ہونے کا حکم ہے وہ ان مشرکوں کو شامل ہوگا کہ جو ذمی نہیں ہیں، جو ٹیکس نہیں دیتے، اور جن کو خاص کر دیا گیا ہے یعنی جو ٹیکس دیتے ہیں ان کو قتل کرنے کا حکم شامل نہیں ہوگا۔ یہ ہے لفظ عام مخصوص کی مثال اور تعریف۔ اب لفظ عام مخصوص کا حکم، لفظ عام مخصوص کا حکم یہ ہے کہ تخصیص کر دینے کے بعد جو افراد عام کی لفظ عام مخصوص کے حکم میں شامل ہیں ان میں تخصیص کے احتمال کے ساتھ عمل کرنا واجب ہے، اور جب باقی بچ جانے والے افراد میں کوئی دلیل قائم ہو جائے تخصیص کر دینے کی تو پھر ان کو بھی خبر واحد اور قیاس کے ذریعے خاص کرنا جائز ہوگا، جب تک کہ 3 افراد باقی نہ رہ جائیں۔ اور جب لفظ عام کے 3 فرد باقی رہ جائیں تو اب خبر واحد اور قیاس کے ذریعے تخصیص کرنا جائز نہیں ہوگی، کیونکہ اب اگر تخصیص کریں گے تو عام منسوخ ہو جائے گا، کیونکہ لفظ عام جمع کا لفظ ہے اور جمع کا اطلاق کم سے کم 3 افراد پر ہوتا ہے، اور اگر خبر واحد اور قیاس کے ذریعے آپ لفظ عام کے 3 افراد میں سے بھی کسی فرد کو خاص کرنے کی کوشش کریں گے تو اب 2 فرد باقی رہ جائیں گے یا 1 فرد باقی رہ جائے گا، تو جمع نہیں پائی جائے گی، جمع نہیں پائی جائے گی تو لفظ عام نہیں پایا جائے گا، یعنی لفظ عام منسوخ ہو جائے گا، اور خبر واحد اور قیاس کے ذریعے لفظ عام کو منسوخ کرنا جائز نہیں ہے۔ اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے لفظ عام مخصوص کے حکم پر، کہ آپ نے فرمایا کہ لفظ عام مخصوص کا حکم یہ ہے کہ باقی افراد میں تخصیص کے احتمال کے ساتھ عمل کرنا واجب ہے، یعنی وہ افراد کے جو لفظ عام کے حکم سے خاص ہو گئے ان کے بعد جو افراد باقی بچ گئے ہیں ان میں بھی تخصیص کے احتمال کے ساتھ عمل کرنا واجب ہے۔ تو یہ تخصیص کے احتمال کے ساتھ عمل کرنا کیوں واجب ہے؟ اس کو سمجھنے سے پہلے آپ سمجھ لیجئے ایک اصطلاح کو، لفظ ہے دلیل مخصص۔ دلیل مخصص کا مطلب ہے وہ دلیل کہ جو لفظ عام کے افراد کو خاص کر دے، یعنی عام کے حکم سے نکال دے، اس کو کہتے ہیں دلیل مخصص۔ اب یہ دلیل مخصص جو ہے یہ لفظ عام میں سے جن افراد کو خاص کرے گی، یعنی عام کے حکم سے خاص کرے گی، وہ افراد یا تو معلوم ہوں گے یا مجہول ہوں گے۔ اگر وہ افراد مجہول ہوں، پتہ نہ ہو کہ کون کون سے فرد کو خاص کیا گیا ہے، جسے کہا جائے کہ اقتلوا المشرکین ولا تقتلوا بعضهم، قتل کرو مشرکین کو اور قتل نہ کرو ان میں سے بعض کو۔ تو اب وہ جو بعض ہیں جن کو قتل نہ کرو وہ بھی مشرکین میں ہی شامل ہیں، لیکن وہ کون سے ہیں یہ نہیں پتہ، تو یہ بعض مجہول افراد ہوئے۔ تو جب دلیل مخصص یعنی وہ دلیل کے جو افراد کو خاص کرے گی وہ اگر مجہول افراد کو خاص کرتی ہے تو پھر احتمال ہوگا لفظ عام کے ہر فرد میں، کہ ہو سکتا ہے کہ لفظ عام کا حکم اس کو شامل ہو سکتا ہے لفظ عام کا حکم اس فرد کو شامل نہ ہو۔ جیسے مشرکین کو قتل کرنے کا حکم ہے اور آگے ہی کہا گیا ہے کہ مشرکین ان میں سے بعض کو قتل نہ کرو، تو اب قتل کرنے اور قتل نہ کرنے کا جو حکم ہے یہ مشرکین کے ہر فرد میں آ جائے گا، تو یہ ہو گئے بعض مجہول افراد۔ تو جب مجہول افراد کی تخصیص کی گئی ہے تو احتمال ہر فرد میں آ جائے گا، اور اگر دلیل مخصص نے خاص کیا ہو بعض معلوم افراد کو، تو جو معلوم افراد کو خاص کیا ہے تو ان معلوم افراد میں کوئی علت ہوگی جس کی وجہ سے خاص کیا ہے، جیسے کہا جائے اقتلوا المشرکین
ولا تقتلوا نساءہم او اطفالہم، کہ مشرکین کو قتل کرو اور قتل نہ کرو ان کی عورتوں کو یا ان کے بچوں کو یا ان کے بوڑھوں کو۔ تو اب جو مشرک بچے ہیں، مشرک بوڑھے ہیں، مشرک عورتیں ہیں، یہ معلوم افراد ہو گئے۔ ان کے علاوہ باقی جو مشرکین ہیں ان کو قتل کرو۔ تو ان کو جو خاص کیا گیا ہے اس کی کیا علت ہے، کیوں خاص کیا گیا؟ جب اس کے اندر علت میں غور کیا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ بھی ان میں لڑنے کی طاقت نہیں ہے، بوڑھے نہیں لڑ سکتے، بچے نہیں لڑ سکتے، عورتیں نہیں لڑ سکتی۔ تو اب مشرکین میں سے جو نہیں لڑ سکتا ہوگا وہ بھی خاص ہوتا چلا جائے گا، قتل کرنے کے حکم سے نکل جائے گا، اس کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو یوں اس علت کا احتمال جو ہے، نہ لڑنے کی علت کا احتمال، یہ مشرکین کے افراد میں باقی رہے گا جن کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ تو یوں احتمال اس میں بھی آ جائے گا۔ تو جب یہ احتمال آ جائے گا، اس وجہ سے لفظ عام مخصوص کا جو انہوں نے حکم بیان کیا ہے وہ یہی بیان کیا ہے کہ مخصوص افراد کے بعد لفظ عام پر عمل کرنا واجب ہے، مگر تخصیص کے احتمال کے ساتھ۔ یہ اس کی وضاحت تھی۔ اب ہم اس کو کتاب سے عبارت اور ترجمے سے دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ بالکل واضح ہو جائے۔ وَأَمَّا الْعَامُ الَّذِي، اور بہرحال وہ عام خُصَّ عَنْهُ الْبَعْضُ، خاص کیا گیا ہو جس سے بعض کو یعنی بعض افراد کو، فَحُکْمُهُ، تو اس کا حکم، أَنَّهُ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ، کہ واجب ہے عمل کرنا اس پر، فِي الْبَاقِي مَعَ الْاحْتِمَالِ، باقی افراد میں احتمال کے ساتھ، یعنی اس عام مخصوص کے باقی افراد میں احتمال کے ساتھ، تخصیص کے احتمال کے ساتھ عمل کرنا واجب ہے۔ جن افراد کو خاص کر دیا گیا ان افراد کے بعد جو افراد خاص کے افراد میں شامل ہیں ان میں تخصیص کے احتمال کے ساتھ عمل کرنا واجب ہے۔ اچھا جی، فَإِذَا قَامَ الدَّلِيلُ، اور جب دلیل قائم ہو جائے، عَلَىٰ تخصیص الباقی، باقی افراد کی تخصیص پر بھی، یجوز، جائز ہے، تخصیص ہو، ان باقی افراد کی تخصیص کر دینا، بخبر الواحدی، خبر واحد کے ساتھ، او القیاسی، یا پھر قیاس کے ساتھ۔ اچھا، یہ تخصیص کہاں تک ہوگی؟ کہہ رہے ہیں اِلیٰ ان یبقی الثلاث، تین افراد کے باقی رہ جانے تک۔ ثلاث سے ترجمہ کریں گے، اور آپ کو یہاں ایک قاعدہ بتلاتا چلوں کہ جب فعل مضارع پر ان داخل ہو جاتا ہے تو یہ اسے مصدری معنی میں بھی کر دیتا ہے۔ تو یبقی فعل مضارع ہے، اس کے اوپر ان داخل ہے تو یہاں مصدر والا معنی ہو جائے گا، اور پھر ہم ترجمہ کریں گے کہ تین افراد کے باقی رہنے تک تخصیص کرنا جائز ہے، خبر واحد اور قیاس کے ساتھ۔ وبعد ذالک، اور اس کے بعد یعنی تین افراد کے بعد، لا یجوز، جائز نہیں ہے، عام کی تخصیص کرنا، فیجب العمل بہ، تو واجب ہوگا عمل کرنا اس پر، یعنی اب عام پر عمل کرنا واجب ہوگا۔ اور یہ تین افراد کے بعد تخصیص جائز کیوں نہیں ہے وہ ہم نے تقریر میں آپ کو بتا دیا۔ وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ، اور جائز ہے یہ، یعنی عام کے افراد کو خبر واحد یا قیاس کے ساتھ خاص کرنا یہ جائز ہے۔ یہ کیوں جائز ہے اس کی وجہ بتا رہے ہیں۔ لِأَنَّ الْمُخَصِّصَ، دیکھیے مخصصہ یعنی دلیل مخصص، لِأَنَّ الْمُخَصِّصَ، اس لیے کہ مخصص نے یعنی اس دلیل نے کہ جو افراد کو خاص کر رہی ہے، لِأَنَّ الْمُخَصِّصَ الَّذِي أَخْرَجَ الْبَعْضَ، اس لیے کہ مخصص نے یعنی جس نے نکالا ہے بعض کو یعنی بعض افراد کو، عن الجملتی، تمام افراد میں سے، یعنی عام کے تمام افراد میں سے بعض کو نکالا ہے، لو اخرجا، اگر اس مخصص نے نکالا ہے، بعضاً مجہولاً، بعض مجہول افراد کو، یثبت الاحتمال، ثابت ہوگا احتمال، فی کل فرد معین، ہر فرد معین میں، فجازا، تو جائز ہوگا، ان یکون باقیا، کہ وہ فرد معین باقی ہو، تحت حکم العامی، عام کے حکم کے تحت، وجازا، اور جائز ہوگا، ان یکون داخلا، کہ وہ فرد معین داخل ہو، تحت دلیل الخصوصی، دلیل خاص کے تحت، فاستوت طرفانی، تو برابر ہو جائیں گی دونوں جانب، فی حق المعینی، معین فرد کے حق میں۔ یعنی جب آپ مجہول افراد کو خاص کریں گے لفظ عام سے
تو اب وہ تخصیص کا احتمال جو ہے وہ ہر فرد میں آ جائے گا کہ پتہ نہیں یہ فرد عام کے حکم کے تحت داخل ہے یا خاص کے حکم کے تحت داخل ہے۔ فَإِذَا قامت دلیل شرعی، تو جب قائم ہو جائے دلیل شرعی علی اس بات پر انہو کہ وہ فرد معین من جملتی ان تمام افراد میں سے ہے ما داخلہ کہ جو افراد داخل ہیں تحت دلیل الخصوصی دلیل خصوص یعنی دلیل مخصص کے تحت ترجح تو راجع ہو جائے گی جانب تخصیص ہی اس فرد معین کی تخصیص کی جانب، یعنی وہ فرد معین کے جس کے بارے میں احتمال تھا جب اس پر دلیل قائم ہو گئی کہ یہ دلیل خاص کے تحت داخل ہے تو پھر اس کی جانب تخصیص راجع ہو جائے گی اور وہ خاص ہو جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ الْمُخَصِّصُ اور اگر مخصص یعنی دلیل مخصص نے اخرجا نکالا بعضاً معلوماً بعض معلوم افراد کو عن الجملتی عام کے تمام افراد میں سے جازا تو جائز ہوگا ان یکون معلولا بعلت کہ وہ فرد جو ہے یعنی وہ معلوم فرد وہ معلول ہوگا کسی ایسی علت کے ساتھ موجودۃ فی هذا الفرد المعین کہ جو علت اس فرد معین میں موجود ہوگی۔ فَإِذَا قَامَ الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ تو جب قائم ہو جائے گی دلیل شرعی علی وجود تلک العلت اس علت کے پائے جانے پر، یعنی جو علت فرد معین میں پائی گئی ہے اس علت کے پائے جانے پر دلیل شرعی قائم ہو جائے گی۔ کہاں پائے جانے پر؟ فی غیر ھذا الفرد المعین اس فرد معین کے غیر میں، یعنی غیر فرد معین میں اس علت کے پائے جانے پر جب کوئی دلیل قائم ہو جائے گی ترجح تو راجع ہو جائے گی جہت و تخصیص ہی اس غیر فرد معین کے تخصیص کرنے کی جہت بھی راجع ہو جائے گی۔ فَيُعْمَلُ بِهِ تو اس پر عمل کیا جائے گا، یعنی عام مخصوص پر عمل کیا جائے گا مع وجود الاحتمالی احتمال کے وجود کے ساتھ، یعنی جو فرد خاص ہوتے جائیں گے اس کے بعد عام کے جو افراد باقی ہوں گے ان میں تخصیص کے احتمال کے ساتھ عمل کرنا واجب ہوگا۔ اور وہ کیوں واجب ہوگا اس کی ہم نے پوری تفصیل بھی سن لی اور پھر عبارت اور ترجمے سے بھی اس کو ہم نے دیکھ لیا۔